ناظرین، آج ہم موجود ہیں سینٹ پال کیتھولک چرچ ناروال میں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ریورنڈ فادر لازر اسلم۔ ناظرین، آج ہم ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی پوزیشن کے بارے میں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ گڈ مارننگ فادر جی، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ایک سربراہ کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں ناروال پیرش میں؟ ناروال پیرش میں بینگ اسسٹنٹ پیرش پریسٹ، یہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہماری مین ذمہ داری ہوتی ہے، ہم یہاں پہ 3 فادرز ہیں اور ہماری جو سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں کے ہمارے جو لوگ مسیحی لوگ ہیں، کیتھولک لوگ ہیں، ہم ان کے لیے ان کی اسپریچول اپلفٹمنٹ ان کے لیے کام کریں۔ جو ان کی روحانی نشو و نما ہے، روحانی تربیت ہے، اس کے لیے ہماری جو ہے وہ ساری محنت، کام اور ذمہ داری ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کے زیر نگرانی علاقے کے کتنے رقبے پر محیط ہیں؟ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ناروال اور تحصیل شکرگڑھ، یہ سارا علاقہ ہمارے پاس ہے اور اس کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، ہم ان کو جو ہے اسپریچول اسسٹ کرتے ہیں، اسپریچولی ان کو۔ آپ کی کہنانہ ٹیم کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ ابھی یہاں پر ناروال پیرش میں ہم لوگ 3 لوگ ہیں۔ فادر افضال اقبال جو یہاں کے پیرش پریسٹ ہیں، مائی سیلف فادر لازر اسلم اور فادر بابر شہزاد، ہم لوگ 3 لوگ یہاں پر مقیم ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کہاں کہاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور کاہن بنے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے کاہن بنے 5 سال ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے میں لاہور میں تھا، جہاں پر ہمارے فادرز اور سسٹرز بنتے ہیں۔ میں سیمنری میں تھا، انہیں پڑھاتا تھا اور ان کی جو ہے وہ نگہداشت اور نگہبانی جو ہے میں وہاں پہ سیمنری میں رہ کے تو کر رہا تھا۔ کوئی خاصا فرق نظر آیا آپ کو وہاں کے اور یہاں کے عوام میں؟ Yes, there is a huge amount of difference. There is a big amount of difference. بہت زیادہ فرق ہے وہاں کے اور یہاں کے لوگوں میں، کیونکہ وہ تھکلی پاپولیٹڈ سٹی ہے لاہور، اور یہ تھوڑا سا بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے اور زیادہ بہت زیادہ رقبے پر یہاں پر ہے، دیہات بہت سارے ہیں۔ لیکن اس کی جو خوبصورت ہے ناروال کی، لوگ بہت ملنسار ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ دو دے آر سمپل بٹ دے آر ویری لونگ پیپل۔ ایک فادر بننے کے لیے بنیادی تعلیم کیا ہوتی ہے اور سیمنری جوائن کرنے کے بعد کتنے عرصے تک آپ زیر تعلیم رہتے ہیں؟ فادر بننے کے لیے جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ تو میٹریکولیشن ہے۔ میٹریکولیشن کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایف اے بھی کر کے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپروکسیمیٹلی 12 to 13 years آر ریکوائرڈ ٹو بیکم اے پریسٹ۔ 12 سے 13 سال جو ہے وہ ہمیں لگتے ہیں فادر بننے کے لیے۔ تو اس دوران جو ہے پھر ہمیں مختلف طرح کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے۔ اور اس ایجوکیشن میں آپ کون کون سے مضامین پڑھتے ہیں؟ اس میں ملٹیپل سبجیکٹس ہیں، لائک اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجی کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، ماس میڈیا کمیونیکیشن کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، کینن لا کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، بائبل کے سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں اس کے علاوہ مورل تھیولوجی کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، فلسفی ہوتی ہے وہ جو 3 سال کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ پھر سبجیکٹس جو ہیں وہ پھر ورک شاپ ہوتی ہیں بہت ساری مختلف ٹاپکس پر، تو اس لحاظ سے پھر یہ ایجوکیشن جو ہے ہم لوگ کور کرتے ہیں۔ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ مجھے کاہن بننا چاہیے، یعنی آپ کو اپنی بلاہٹ کا احساس ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ although there are a number of vocations in the world, but why I choose this profession and this vocation. میرے پیدا ہونے سے پہلے جس طرح سے عام گھروں میں، خاندانوں میں منتیں مانتے ہیں لوگ، اور اسپیشلی مائیں جو ہوتی ہیں، تو لائک وائز مائی اون مدر، تو میری 2 بڑی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ انہوں نے دعا کی، اور ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ منت تھی، یہ وہ چاہتے تھے کہ اگر خداوند تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں انہیں پھر کاہن بناؤں گی۔ تو پھر جس طرح سے میں بڑا ہوا
تو میرے سامنے بہت سارے پروفیشنز تھے, لائک ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ اور پروفیسر, بٹ آئی لیفٹ دیم بیہائنڈ اینڈ آئی بیکیم پریسٹ, بیکاز ایک تو پہلے تو میری ماں کی یہ خواہش تھی, اور ماں کی جو تھی وہ میں نے بھی اڈاپٹ کیا, اور پھر اسی طرح زندگی چلتی گئی, اور خداوند تعالیٰ نے برکت دی کہ میں اس ووکیشن میں, اس بلاہٹ میں مضبوط رہ کے ایک کاہن کے رتبے پر فائز ہو سکوں. آپ کی کہانت سے لے کر, یعنی جب آپ کاہن بننے کے دوران اسٹڈی کر رہے تھے, تب سے لے کر اب تک آپ کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, شیئر کرنا چاہیں؟ Yes, definitely. It is said that life is not a bed of roses. تو یہ تو زندگی تو آسان نہیں ہے, تو یہ تو مشکل ہے چاہے آپ کسی بھی زندگی میں ہوں. تو لائک وائز یہ بھی زندگی بہت چیلنجنگ ہوتی ہے, اور پھر ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ چھوٹی سی عمر میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ اپنے گھر سے اپنے ماما پاپا کو, بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ آتے ہیں, پھر آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں اسٹڈیز کرنے کے لیے, ڈفرینٹ سٹیز میں آپ کو بھیجا جاتا ہے, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں. تو پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہوئے, چیزوں کو بناتے ہوئے, تو ساتھ چلتے ہوئے مشکل آتی ہیں, بہت ساری مشکلات آتی ہیں. پھر بعض دفعہ فیملی کی طرف سے بہت ساری مشکلات آتی ہیں, جیسے آپ کے ماما پاپا کبھی بیمار ہو گئے, یا کبھی گھر میں کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوا, کبھی آپ خود بیمار ہو گئے, اور یا پھر یہ زندگی کیونکہ لائف آف سیلیبسی ہے, تو بعض دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ آ گئے ہیں, یہ کس طرح کی زندگی ہے. اور باہر کے لڑکے جو ہے وہ کسی اور انداز سے وہ زندگی کو رہ رہے ہوتے ہیں, جی رہے ہوتے ہیں, فریڈم بہت ساری ہوتی ہے, لیکن اس زندگی میں اتنی فریڈم نہیں ہوتی. You have to live in principle, you have to live in obedience, you have to live in chastity, you have to live in poverty. تو یہ سارے پرسپیکٹیو آپ کے سامنے ہوتے ہیں, تو پھر ان ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, آگے چلنا ہوتا ہے. تو جسٹ لائک the other boys, there were number of times جب میں نے فیل کیا کہ یار یہ زندگی مشکل ہے, لیکن even then God has blessed me and I am grateful to him. Thank you. فادر جی, دیکھا جائے تو آپ جب کبھی بھی عبادات میں موجود ہوتے ہیں, یا آپ جہاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں فادر حضرات, آپ ایک مخصوص قسم کے لباس میں زیب تن ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ ابھی بھی ہمارے سامنے بھی موجود ہیں. تو یہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ آپ کیوں یہ لباس پہنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو وائٹ ہے, جیسے میں نے ابھی بھی پہنا ہوا ہے, وائٹ جو ہے, سفید جو ہے, وہ پاکیزگی کی علامت ہے, پاکیزگی کی علامت ہے, اسے ہم پہنتے ہیں. تو پھر دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ویسٹرمنٹس ہیں, جیسے ہم پرپل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, پھر جامنی, پھر ہم وائٹ یوز کرتے ہیں, پھر ہم گولڈن بھی استعمال کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں استعمال, تو گرین کرتے ہیں استعمال. تو اس کا لطوریائی لحاظ سے عبادات میں ان کا ایک مقام ہے. تو جیسے سرخ رنگ ہے, سرخ رنگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو مسیحی ایمان میں لوگ شہید ہوئے, ایمان میں خداوند میں سو گئے, تو یہ ان رنگوں کی علامت ہے, تو ہم اس لیے ان رنگوں کا استعمال کرتے ہیں. فادر جی, آپ سنا گیا ہے کہ فادر حضرات رشتہ ازواج میں منسلک نہیں ہوتے, تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ آپ شادی نہیں کرتے؟ یس, یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں, اور پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے, ہمارے بھائی اور بہن مسلمس یہاں پہ میجورٹی ہیں, تو وہ یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں, یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ ہم جو کاہن ہوتے ہیں, کیتھولک کاہن ہوتے ہیں, تو ہم شادی کیوں نہیں کرتے. تو سب سے پہلے جو کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ہم خداوند یسوع المسیح اس کی پیروی کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی تھی, شادی نہیں کی تھی. انہوں نے بغیر شادی کے جتنا عرصہ وہ اس دھرتی پر, زمین پر رہے, انہوں نے خدا کے پیغام کو, خدا کی خوشخبری کو وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے. ہم اس لیے بھی شادی نہیں کرتے. دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ جب ایک شادی شدہ شخص ہوتا ہے تو اس کے گھر کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جب گھر کے معاملات ہیں تو پھر آپ جب گھر کے معاملات کو پورا کرتے ہیں تو دنیاوی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں.
تو پھر جو خدا کا کام ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کر جو وہ کم نظر انداز ہو جاتا. تو اس لیے ہماری یہ کوشش یہی ہے، ایک جو روحانی مشق میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ بغیر شادی کے رہ کر اس کام کو اچھے بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. ناروال کے لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہے؟ ناروال کے لوگ بہت اچھے ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑے دل کے لوگ ہیں ناروال کے لوگ. ناروال میں مسیحی برادری کی ایمانی، معاشی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں آپ کیا غور کر چکے ہیں؟ ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے کن اقدام کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناروال کے لوگ جو ہے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھا لکھا علاقہ ہے تو وہ ناروال کے لوگ ہیں. اس لیے تو میں بڑا خوش ہوں یہاں پر آ کر، یہاں کے لوگوں میں رہ کر کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آئے ہیں. لیکن سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے. تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ بڑے اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو بڑے اسکلفل بھی ہیں. تو کچھ لوگ یہاں پر ہیں جنہیں ابھی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. They need education, one thing. Secondly, they need skillful education. پھر thirdly یہاں پہ بہت سارے بھٹا مزدور بھی ہیں، ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری لڑکیاں ہیں جنہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، ابھی بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم انہیں اور زیادہ اسکلفل ٹریننگ بھی کروائیں، انہیں کچھ سیمینار دیں جو ان کو موٹیویشنل ہوں، جو یوتھ کے لیے ہوں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، آگے زندگی میں نکلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. تو اوور آل ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فادر جی ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں یہاں پر ایک اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ریورنڈ فادر لازر اسلم، جو کہ ہمیں اپنے خیالات اور اپنی پوزیشن کے بارے میں بتا رہے تھے. تو نیکسٹ پرسنالٹی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اور دیکھتے رہیے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ. خدا حافظ.